بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کی قسمت پر لاک لگ چکا ہے، تالا لگ چکا ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس بھی کام کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا وہ کام پورا ہونے کی بجائے ادھورا رہ جاتا ہے، تو آج 9 اور 10 محرم الحرام کا دن آپ کا نصیب بدل دے گا، آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ لیکن ان تالوں کو کھلوانے کے لیے آپ نے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب کا بتایا ہوا یہ عمل ان کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، پھر دیکھنا کہ ایک ہی دن میں آپ کو اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ مقدر کا بند تالا کھلوانے کے لیے آپ کے گوش گزار میں 2 عمل کروں گا۔ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کے اگر آپ نے یہ عمل کر لیے، آپ کا نصیب، آپ کا مقدر، آپ کا رزق، اللہ کی ذات عالی سب کچھ کھول دیں گی، اور تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں سب راستے سے ہٹ جائیں گی، اور ایسا نصیب کھلے گا، ایسا نصیب کھلے گا کہ سارا سال اللہ کی ذات عالی کی طرف سے آپ کو بے پناہ اس کی عنایات، اس کی رحمتیں اور رزق بارش کی طرح آپ کے اوپر برسے گا۔ اس میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، اور یہ بڑا خاص الخاص عمل اور خاص الخاص وظیفہ آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں، ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمانا ہے آپ نے۔ اس عمل میں اللہ آپ کو 4 چیزیں عطا فرمائے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے رزق، سب سے بڑا مسئلہ ہماری زندگی کا رزق ہے۔ دوسرا، آپ کو جاب مل جائے گی۔ تیسرا، آپ کی شادی ہو جائے گی۔ چوتھا، آپ کو مکان مل جائے گا۔ یہ 4 چیزوں کا میں آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، گارنٹی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے عمل کیا اللہ آپ کو یہ 4 چیزیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں یہ 4 چیزیں عطا فرمائے گا اگر آپ نے یہ عمل کیا تو۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں مدین کی طرف۔ اب ایک لمبا چوڑا سفر ہے، ان کے پاس رزق نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس جاب نہیں ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، بس پیدل سفر کیے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ان کے علاقہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، اور لوگوں کے مال مویشی ہیں، جانور ہیں، بکریاں، گائے وغیرہ۔ وہاں اس کنویں سے ان کو سیراب کیا جا رہا ہے، پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں پہ 2 نوجوان لڑکیاں بھی ہیں۔ جب ان کی باری آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پراگندہ حال لمبا چوڑا پیدل سفر کیے ہیں، ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بیٹا آپ پیچھے ہو جاؤ، آپ کا پانی میں نکالتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے پانی نکالا، اور حضرت موسیٰ پیغمبر، ایک پیغمبر میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک پیغمبر میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اتنا پاورفل ایک پیغمبر ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے میں وہ پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا، اب وہ چلے گئی۔ جب اپنے گھر گئیں تو حضرت شعیب نے پوچھا کہ آپ آج بہت جلدی گھر آ گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابا جان، اس طرح ہم ایک نوجوان ملا تھا، اس نے آج ہمارے لیے پانی نکالا، ہم نے بکریوں کو پلایا، اور ہم پلا کر جلدی گھر آ گئی ہیں۔ حضرت شعیب نبی نہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس شخص کو لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
के पास वो उनकी बेटी आई। फजाअत इहदाहुमा तमशी अलस्तिहया, कि हज़रत शुएब की एक उन दोनों में से एक बेटी आई। उन्होंने हज़रत मूसा को फरमाया कि आपको मेरा अब्बा जान बुला रहे हैं, आपको मेरे अब्बा जान बुला रहे हैं। अब जब गए, हज़रत मूसा आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रही है, रास्ता बता रही हैं, आप इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। हज़रत शुएब के पास पहुंचे तो हज़रत शुएब से जब मुलाकात हुई, अब पैगंबर भले नबीना थे लेकिन दिल की आंखें तो रोशन थी। बातचीत से समझ गए कि ये भी अल्लाह का पैगंबर है, लेकिन ये मिस्र में है, मैं मदीन में हूँ। तो फरमाया आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफर है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अमल हज़रत मूसा ने किया है। लोग हमसे पूछते हैं अब ये जो अमाल बताते हैं ये कहाँ से बताते हैं, तो हम अपनी हर वीडियो में आपसे अर्ज़ करते हैं कि हम अमाल बनाते नहीं हैं, हम अमाल बताते हैं। और बताते कहाँ से हैं? अल्लाह की किताब, अल्लाह के कलाम, अल्लाह के कुरान से। और ये किसने अमल किया? अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। उन्होंने अमल किया तो अल्लाह की ज़ात आली ने उनको 4 चीज़ें अता फरमा दी। 4 चीज़ें हज़रत मूसा को अल्लाह ने अता फरमा दी। हज़रत शुएब फरमाने लगे कि आज के बाद आप हमारे घर पर रहेंगे, मकान मिल गया, हमारे घर आप रहा करेंगे, मकान मिल गया हज़रत मूसा को वजीफ़े की बरकत से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजीफ़ा पढ़ा, अल्लाह ने मकान दे दिया। हज़रत शुएब ने फरमाया कि आपने यहाँ मेरे घर रहना है, मकान मिल गया। दूसरा जाब रिज़्क़ का मसला था। हज़रत शुएब ने फरमाया कि आपने मेरी बकरियां चरानी हैं, मेरी बकरियां आपने चरानी है। अब जाब भी मिल गई वजीफे की बरकत से। और फिर फरमाया कि जब आप मेरे घर पे रहेंगे, मेरी बकरियां 10 साल चराएंगे, आपका अपनी बेटी के साथ मैं निकाह भी कर दूंगा, निकाह भी कर दूंगा। चौथा ये फरमाया कि मेरा ये गधा है, जब भी आपने सफर करना हो, कहीं आना जाना हो, तो ये इस सवारी पर सवार होकर आप आ जा भी सकते हैं। वजीफा किया, ये चारों चीजें मिल गई, मकान भी मिला, जा भी मिली, शादी भी हो गई, अल्लाह की ज़ात आली ने सवारी भी अता फरमा दी। ये वजीफा किसने किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और बताया किसने? मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने बताया हजरत मूसा को। उन्होंने पढ़ा, अल्लाह ने दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा दिया। वजीफा अर्ज करने से पहले हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं, ये सारी इस्लामी वीडियोज़ होती हैं, और हम सदका जारिया की नीयत से आप हजरात से वीडियोज़ शेयर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी कोई ऐसा काम करें जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अब वो काम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जाके सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर और हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर दरूद व सलाम का तोहफा लिखें। जब आप ये काम कर जाएंगे, आप लिख जाएंगे, आपका लिखा हुआ कोई और अजीज भी पढ़ेगा, आपको भी अजर मिलेगा, आपकी बरकत से इंशाअल्लाह उसको भी अजर मिलेगा। अब आते हैं वजीफा के तरीकाकार की तरफ। मैंने आप हजरात से अर्ज़ की कि मैं आज आपको 2 वज़ाइफ अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक है 9 मुहर्रम का वजीफ़ा और एक है 10 मुहर्रमुल हराम के दिन का वजीफ़ा। दोनों वजीफ़े बड़े शानदार और बड़े पावरफुल और ज़ूद असर वजीफ़े हैं। 9 मुहर्रमुल हराम के दिन आपने पहला अमल करना है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अमल शुरू करने से पहले आपने दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। दुरूद पाक का बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। जब आप दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, इसकी बरकत से आपका जो अमल होता है उसके ऊपर कबूलियत की मोहर लग जाती है। उसकी वजह क्या है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई भी मेरा उम्मती मेरी ज़ात के ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है, मुझे दुरूद पाक का तोहफा बेचता है, तो मेरा अल्लाह उसकी तरफ 10 बार नजर रहमत करता है। और फिर एक ऐसा फरिश्ता है
جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس کے ہونٹوں کو چومتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے کہ تو نبی پاک کی ذات عالی پر درود پڑھنے والا ہے، اس سے پیار و محبت کرتا ہے، اتنا پیارا نام تیرے ہونٹوں سے نکل رہا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات عالی اپنے لاڈلے حبیب سے اتنا پیار کرتی ہے، تو جب ہم اس کے لاڈلے کا نام لیں گے، اس کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے، تو وہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرے گا۔ اس لیے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اس میں وظیفہ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں، ہمارے مقصد میں اللہ ضرور کامیابی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 9 بار، 11 بار، جتنی آپ میں استطاعت ہو آپ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ نیت کرنی، آج 9 محرم الحرام کے دن یا اللہ مجھے گھر چاہیے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، یا اللہ مجھے رزق چاہیے، یہ اللہ کی ذات عالی نے آپ نے ڈسکس کرنی ہے، اس سے سرگوشی کرنی ہے، اور پھر یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے جو حضرت موسیٰ نے کیا۔ کتنے کمال کی بات ہے، آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل دے رہے ہیں جو پیغمبر کیا کرتے اور بتانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ رب بتا رہے حضرت موسیٰ کو کہ اے میرے کلیم یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، اللہ تمہاری شادی بھی کرا دے گا، تمہیں جاب بھی مل جائے گی، تمہارے رزق کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اور تمہارے لیے رہنے کو گھر بھی مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے پھر عمل کیا، میرے اللہ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ والا عمل کرنا ہے، درود پاک پڑھ لیا، اپنے ذہن میں اپنا مقصد رکھ لیا، پھر حضرت موسیٰ والا عمل کرنا ہے، عمل موسوی یہ آپ نے کرنا ہے، بڑی برکتوں والا عمل ہے۔ اور پھر کرنا کس دن ہے؟ 9 محرم الحرام کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 24۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے کر لینی ہے، یقین کامل سے انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے میں پر امید اور پر یقین ہوں کہ میرا اللہ آپ کو یہ چاروں چیزیں عطا فرما دے گا جو رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ صرف یقین کامل شرط ہے۔ آپ نے 9 محرم الحرام کے دن یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل آپ نے 9 محرم الحرام کے دن کر لینا ہے۔ سال بعد دوبارہ موقع آئے گا، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وقت کو ضائع نہ کیجئے گا، یہ عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ جو میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ 10 محرم الحرام کے دن وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ شہدائے کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان جنہوں نے اسلام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ اب وہ قربانی کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے گلوں میں، ان کے گردنوں میں تیر لگے تھے، جسم کٹ گئے تھے، ان کی روحوں کو ہم نے قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے، بھلے آپ 1 سپارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، کچھ بھی قرآن پاک پڑھ کر ان کی روحوں کو ایصال ثواب کریں گے، اللہ کی ذات عالی اس کی برکت سے آپ کے گھر کے سارے حالات بہتر کر دیں گے، زندگی کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی بھی مسئلے سے آپ اگر 2-4 ہیں، یہ ایصال ثواب کا عمل آزما کر دیکھیں، لیکن کرے یقین کامل سے، انشاءاللہ تیری زندگی کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان دونوں عملوں کو آپ ضرور کریں، اللہ آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن پڑھے جانے والے 2 بڑے ہی مبارک عمل شیئر کیے۔ ان دونوں اعمال کو ان دونوں دنوں میں ضرور پڑھیے گا،
ان سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔